أعوذ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء النصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے. جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتح نصیب ہو جائے اور اے نبی تم دیکھ لو گے لوگوں فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو اور اس سے مغفرت کی دعا مانگو. بے شک وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے. صدق اللہ. جزاک اللہ خیرا وجزا. الحمدللہ الحمدللہ الذی هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد. تمام تعریفیں حمد و ثنا و کبریائی و بڑائی سب کچھ اللہ عز و جل کے لیے جس نے ہم سب کو ہدایت بخشی ورنہ ہم اپنے آپ سے ہدایت پانے والے نہ ہوں. درود و سلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کے بعد کی آمین. عزیز شرکا اسٹڈی سرکل، الحمدللہ آج ہمارا 171واں دن 171st ڈے آف اسٹڈی سرکل ہے اور اس میں ہم تحریک اور کارکن کتابچہ پڑھ رہے ہیں اور یہ سب ہیڈنگ ہمارا طریق تربیت. یہاں سے ہمیں آگے پڑھنا ہے. پیج نمبر کیا ہے نہیں بھائی ذرا بتائیے. شارق سے شروع کریں. پی ڈی ایف کا پیج نمبر کیا ہے بتائیے ذرا دیکھ لوں میں، حالانکہ کل میں اسکرین شاٹ ڈالا لیکن پیج نمبر کے ساتھ نہیں ڈالا، ڈھونڈ رہا ہوں میں بھی. 78 79 تو بک کا ہے تو 3-4 پیج آگے رہتا. پی ڈی ایف میں 101 ہے. 101 ہے اور نیئر صاحب ڈالے بھی. چلیے 101 جی نکالیے. مل گیا. ہاں بس پڑھیے ہاں وہاں مل سے گیا. آگے پیچھے 2 پیج کم سے کم اتنا پڑھیں تاکہ ایک 3-4 آدمی 5 آدمی پڑھ سکے. ٹھیک ہے چلیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارا طریقہ تربیت. ہمارے نصب العین مقصد اور مسلک سے جو لوگ متفق ہو جاتے ہیں ان کی تربیت کے لیے ہمیں کوئی خانقاہ یا تربیت گاہ قائم کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی. اول روز سے ہمارا اعتماد و تربیت کے اس فطری طریقے پر رہا ہے جس سے مکے کے ابتدائی مسلمان تیار کیے گئے تھے. ان مسلمانوں کے لیے ان کے اپنے گھر اور ان کے اپنی بستی کے کوچہ و بازار ہی تربیت گاہ تھی. زندگی کی آزمائشیں انہی کو بنانے اور نکھارنے کے لیے کافی تھی. دعوت حق کو قبول کر کے جب انہوں نے ایک اصول کی پابندی کا فیصلہ کر لیا تو انہیں تربیت دینے کے لیے کسی جنگل یا کھو میں لے جانے کی ضرورت پیش نہ آئی. نہ ان کی سیرتوں کی تیاری کے لیے کوئی الگ ادارہ قائم کرنا پڑا. وہی معاشرہ جس کے اندر وہ رہتے تھے ان کی زبان سے اصول حق کی پابندی کا اعلان سنتے ہی اور ان کی زندگی میں اس اعلان کا اثر محسوس کرتے ہی ان کو رگڑنے مانجنے اور تپا کر پختہ کرنے میں لگ گیا. اور اسی تربیت گاہ سے وہ لوگ تیار ہو کر نکلے جو اگرچہ مٹھی بھر تھے مگر انہوں نے چند سال کے اندر عرب کا نقشہ بدل کر رکھ دیا. ٹھیک یہی طریقہ تھا جس کی ہم نے تقلید کی. اسی فطری طریقے تربیت کے جماعت نے اقتدا کی. چنانچہ جو شخص بھی جماعت اسلامی میں داخل ہوا اس سے بس یہ عہد لے کر چھوڑ دیا گیا کہ اب وہ اللہ رب العالمین کا مطیع فرمان اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کا پیرو بن کر رہے گا اور اس مقصد کے لیے کام کرے گا کہ اللہ اور رسول کا دین دنیا میں غالب ہو کر رہے. اس کے بعد جو جس ماحول میں تھا وہی اس کے لیے ایک ہمہ غیر اور ہمہ وقت تربیت گاہ کھل گئی. یہ رویش اختیار کرتے ہی ہر شخص کو ہر جگہ ایک کشمکش سے سابقہ پیش آیا جس کی ابتدا اس کے اپنے نفس سے ہوئی اور پھر اس کا دائرہ ان تمام گوشوں تک پھیلتا چلا گیا جہاں اس نئی روش کا اس بگڑی ہوئی سوسائٹی کے طور طریقوں سے تصادم ہوتا تھا.
मगर जो रब्बना अल्लाह कहकर अपनी इस कॉल पर मजबूती के साथ जम गए, इनके लिए ही कशमकश एक बेहतरीन मुरब्बी और मुज़क्की साबित हुई। इसने इनको सब्र की, तहम्मुल की, इशार व कुर्बानी की मशक कराई। इसने इसने इनमें अपनी नज़्बुल-ऐन से इश्क और इसके लिए जद्दोजहद का वलवला पैदा किया। इसने इनको जज्बात और ख्वाहिशात पर काबू पाना सिखाया। इसने इनको इस काबिल बनाया कि जिस चीज़ को हक समझे या आवाज नहीं आ रही। अरे शायद आपको कॉल्स आ रहे थे क्या? हेलो हेलो जी जी, आवाज नहीं आ रही क्या? आवाज नहीं आ रही, शायद नेटवर्क का कुछ प्रॉब्लम था। आवाज मेरी नहीं आ रही थी क्या? नहीं आ हाँ, रही नहीं आ रही थी। आखिर के बिल्कुल नहीं 4-5 आई क्या? लाइन बिल्कुल नहीं आई। आखिर के 4-5 लाइन। अच्छा, फिर से पढ़ दे क्या? हाँ, शुरू से पढ़ दे। नहीं, इसने इनको इस काबिल बनाया कि जिस चीज को हक समझे। वहां से पढ़िए। ये सब हेडिंग खत्म होने से पहले हेडिंग खत्म होने के बाद इसके बाद अगली सब हेडिंग दावत और तबलीग है, उससे पहले 4-5 लाइन पहले है। इनको जज्बात और ख्वाहिशात पर काबू पाना सिखाया। इसने इनको इस काबिल बनाया कि जिस चीज़ को हक समझे, इसके लिए किसी खारजी दबाव या लालच के बगैर अपने ईमान के तकाजे से अपना वक्त, अपनी मेहनतें और अपनी औकात सर्फ करे। और इसी ने इनमें ये ताकत पैदा की कि अपने मकसद की राह में नुकसानात उठाए, खतरात सहे, मुश्किलात का मुकाबला करे और बाद की मराहिल की शदीद तर आजमाइशों का सामना कर सके। तरबियत की इस फितरी कोर्स की मदद पर 3 चीज़ें और थी और इनकी कसर पूरी करने वाली थी। एक दावत तबलीग, दूसरे निज़ाम जमात और तीसरे रूह तनकीद। इसके आगे पढ़े। यहाँ से अजहर बाबा आप लीजिए। बिस्मिल्लाह। दावत और तबलीग का सिर्फ यही एक फायदा नहीं है कि आदमी दूसरों की इस्लाह का फरीज़ा अंजाम देता है तो इसकी आखिरत के लिए मुफीद है, बल्कि इसका फायदा ये भी है कि आदमी अपनी इस्लाह भी साथ साथ होती जाती है। जो शख्स किसी चीज़ को हक मानकर अपनी जगह बैठा रह जाता है और अपनी ज़िंदगी को इसके मुताबिक ढालने पर खना हो जाता है, इसकी मिसाल उस शख्स की है जो एक सरमाया लेकर घर बैठ जाए और इसी पर गुजर बसर करता रहे। ऐसे शख्स का सरमाया सिर्फ यही नहीं कि बढ़ता नहीं है, बल्कि काम ना लगने की वजह से उल्टा घटता चला जाता है। यहाँ तक कि एक वक्त ऐसा भी आ जाता है जब इसमें से कुछ भी बाकी नहीं रहता। बखिलाफ इसके जो शख्स हक बात को पाकर इसे फैलाने की कोशिश में लग जाता है, इसकी मिसाल उस ताजिर की सी है जो अपने सरमाए को कारोबार में लगा दे। मेरी आवाज आ रही है ना सब? बिल्कुल बिल्कुल। इसी तरह वो दूसरे बहुत से लोगों की रिस्क रसानी का मौजिब भी बनता है और इसका अपना सरमाया भी यौमन फ्योमन बढ़ता चला जाता है। तबलीग हक की ये खासियत है कि जो शख्स इसमें मशगूल हो, इसकी अपनी ज़ात पर वो हक खुद ब खुद तारी होता चला जाता है जिसकी तबलीग में वो सरगर्म होता है।
اس کا چرچا کرنے، اس کی اشاعت کی راہیں تلاش کرنے، اس کی تائید میں دلائل ڈھونڈنے اور اس کی راہ کی رکاوٹیں دور کرنے کی فکر جتنی زیادہ اس کو لاق ہوتی ہے، اسی قدر زیادہ وہ اس میں متغرق ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس کی خاطر جب وہ طرح طرح کی مزاحمتوں کا مقابلہ کرتا ہے، گالیاں سنتا ہے، طعنے سہتا ہے، الزامات اور اعتراضات برداشت کرتا ہے اور بس اوقات چوٹیں کھاتا ہے اور ستایا جاتا ہے، تو یہ ساری تکلیفیں حق کے ساتھ اس کے عشق کو اور زیادہ بڑھاتی چلی جاتی۔ پھر یہ تبلیغ اس کی تکمیل میں ایک اور طرح سے بھی مددگار ہوتی ہے، جب وہ کہتا ہے کہ اپنی پوری زندگی خدا کی بندگی میں دے دو، اپنی زندگی سے تضاد اور منافقت کو دور کرو اور جاہلیت کے ایک ایک اثر کو اپنے اندر سے نکالو، تو اس کے گروہ پیش کی دنیا میں سے سینکڑوں نگاہیں اردو میں لگا لگا کر اس کی اپنی زندگی کا جائزہ لینا شروع کر دیتی، اور اس کی کوئی خامی ایسی نہیں رہ جاتی جس کی نشاندہی کرنے سے زبانیں چوک جائیں۔ اس طرح ایک آدمی کو مانجنے اور صاف کرنے میں بہت سے بندگان خدا دانستہ یا نادانستہ لگ جاتے ہیں، جو اپنے ناقائدین کی اس خدمت بے مزہ سے پیدا اٹھاتا ہے۔ اس کی تکمیل آپ سے آپ ہوتی چلی جاتی ہے، اور جو اس تنقید عام سے شکست کھا کر بھاگ نکلتا ہے، وہ خود ہی ثابت کر دیتا ہے کہ وہ دعوت حق کے کام کا آدمی نہیں۔ جی 2 نقطے پڑھ دیے ہم نے ابھی تک۔ ہمارا طریقہ تربیت کیا ہے؟ فطری ہے، وہی طریقہ تربیت جس طریقے تربیت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تربیت کی تھی۔ مدینے جانے کے بعد میں صفاق کا چبوترا تھا مسجد میں، لیکن فطری طور پہ ابتدان جو ہے فردن جو جہاں ہے، پہلے تو چھپنا جب تک تھا اس وقت تک دار ارقم میں تھے، اور اس کے بعد انفرادی حیثیت میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اسی سماج میں رہ کے، اس کے لیے کسی خانقاہ کی ضرورت نہیں، اس کے لیے کسی یونیورسٹی کی ضرورت نہیں، ابتدان یہ تھا۔ اب اس میں کہا گیا تربیت کے اس فطری کورس کی مدد پر 3 چیزیں اور تھیں۔ نمبر 1 جو ان کی کسر پوری کرنے والی تھی، نمبر 1 دعوت و تبلیغ، نمبر 2 نظام جماعت، نمبر 3 تیسرے جو ہے روح تنقید۔ تو پہلی پوائنٹ کو ابھی ہم نے پڑھا، دعوت و تبلیغ میں ہوتا کیا ہے؟ جب آپ اس دعوت دین کی بات کو لے کر اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، چاہے وہ اپنوں میں ہو یا پرایوں میں ہو، اپنوں میں ہوگی تو اصلاح کی بات ہوگی، اور پرایوں میں ہوگی تو دعوت دین کی بات ہوگی۔ جب یہ کریں گے تو وہ مخالفین کہیں تو تانے سہنے پڑیں گے، کہیں الزام تراشے جائیں گے، کہیں اعتراضات برداشت کرنے پڑیں گے، بسا اوقات چوٹیں کھانی پڑیں گی، اور سب ستائے جائیں گے۔ ایسا ساری تکلیفوں کے ساتھ اس کے عشق کو اور زیادہ بڑھاتی چلی جاتی ہے۔ اگر واقعی ہمارے اندر یہ جنون ہے کہ جب وہ کہتا ہے کہ اپنی پوری زندگی خدا کی بندگی میں دیتا ہوں، تو پھر یہ ساری چیزیں اس کے لیے بڑی محبت کی اور اس کی پیار کی لگے گی کہ یہ سب تو اس کے لیے۔ اور اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ لوگ اسے دوربین کی طرح مائکروسکوپک نظریں لگا کے، مائکروسکوپ لگا کے، میگنیفائنگ گلاسز لگا کے اب اس کی ایک کمزوری کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے کہ بات دین کی بات کر رہے ہیں نو، نظام مصطفیٰ لانا چاہتے ہیں نو، اچھا کیا حکومت الہی قائم کرنا چاہتے ہیں لوگ۔ وہ حالت دیکھو ان کی، فجر میں اٹھنا نہیں ہوتا ان سے، حالت دیکھو ان کی، ذکر میں بیٹھتے نہیں سلام کے بعد، حالت دیکھو ان کی، پینٹ بھی شرٹ پہ ہوتے، کرتے پاجامے تو ان کے ذمہ دارہ نہیں پہنتے، اور فلاں 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 نہ جانے ساری دنیا کی نظریں لگ جاتی ہیں۔ اور اس کے ذریعے سے اگر کسی وجہ سے وہ آدمی کمزور دھڑدھیلا اور کمزور ہو، ناتوان ہو، تو اس الزامات، ان تراشیوں کو، ان مخالفتوں کو، ان چوٹوں کو برداشت نہیں کر کے وہ بھاگ جاتا ہے، اور جو اس راہ میں کھڑا ہو جائے تو پھر یہ وہی ہے جس کے لیے بقول حفیظ میرٹی کے غالباً کہ یہ قدم قدم بلائیں، یہ سواد ایک کوئے جانا، یہ عامر عثمانی مرحوم، وہ یہیں سے لوٹ جائیں جس سے زندگی ہو گیا۔ یہ زبانی جمع خرچ کی بات نہیں ہے، یہ کوئی پھولوں کی سیج نہیں۔ چلیے آگے۔ نظم جماعت کے لیے ہم نے اول روز سے جو بات لوگوں کے ذہن نشین کی وہ یہ تھی
کہ اس جماعت میں وہی شخص داخل ہو جو اس کو جانچ پرکھ کر پہلے اچھی طرح اس بات کا اطمینان کر لے کہ یہ جماعت فی الواقع اقامت دین کے لیے قائم ہوئی اور اس کی دعوت، طریقہ کار اور اصول تنظیم وہی ہیں جو قرآن و سنت کے مطابق اقامت دین کی صحیح کرنے والی ایک جماعت کی ہونی چاہیے۔ پھر جب اس معاملے میں پوری طرح مطمئن ہو جانے کے بعد وہ جماعت میں آئے تو اسے ٹھیک اس سماع و طاعت فی المعروف کا التزام ہوتی ہے۔ اس قدر زیادہ وہ اس میں متغرق ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس کی خاطر جب وہ طرح طرح کی مزاحمتوں کا مقابلہ کرتا ہے، گالیاں سنتا ہے، طعنے سہتا ہے، الزامات اور اعتراضات برداشت کرتا ہے اور بس اوقات چوٹیں کھاتا ہے اور ستایا جاتا ہے، تو یہ ساری تکلیفیں حق کے ساتھ اس کے عشق کو اور زیادہ بڑھاتی چلی جاتی۔ پھر یہ تبلیغ اس کی تکمیل میں ایک اور طرح بھی مددگار ہوتی ہے جب وہ کہتا ہے کہ اپنی پوری زندگی خدا کی بندگی میں دے دو، اپنی زندگی سے تضاد اور منافقت کو دور کرو اور جاہلیت کے ایک ایک اثر کو اپنے اندر سے نکالو، تو اس کے گرد و پیش کی دنیا میں سے سینکڑوں نگاہیں خوردبین لگا لگا کر اس کی اپنی زندگی کا جائزہ لینا شروع کر دیتی۔ یہ ڈبل آ رہا ہے کیا اس میں نیر بھائی؟ ہیلو جی جی نہیں تو ڈبل نہیں ہے۔ میں ایسا دکھ رہا ہے میرے کو، میں پڑے ہوا ہوں پھر۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اور اس کی کوئی خامی ایسی نہیں رہ جاتی جس کی نشاندہی کرنے سے زبانیں چک جائیں۔ اس طرح ایک آدمی کو مانجنے اور صاف کرنے میں بہت سے بندگان خدا دانستہ یا نادانستہ لگ جاتے ہیں جو اپنے قائدین کی اس خدمت بے مزہ سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ اس کی تکمیل آپ سے آپ ہوتی چلی جاتی ہے اور جو اس تنظیم عام سے شکست کھا کر بھاگ نکلتا ہے وہ خود ہی ثابت کر دیتا ہے کہ وہ دعوت حق کے کام کا آدمی نہیں۔ یہ پھر نظم جماعت آ رہا، ڈبل آ گیا نہیں یار بھائی یہ پرنٹ میں؟ جی جی شاید ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد ہے روح تنقید۔ جماعت کی اندرونی خرابیوں کی اصلاح اور اس کے کارکنوں کی تربیت اور تکمیل کے لیے تیسری اہم چیز جس سے ہم مدد لی وہ یہ تھی کہ اول روز سے ہم نے جماعت کے اندر روح تنقید کو بیدار رکھنے کی کوشش کی۔ تنقید ہی وہ چیز ہے جو ہر خرابی کی بروقت نشاندہی کرتی ہے اور اس کی اصلاح کا احساس پیدا کرتی ہے۔ اجتماعی زندگی کے لیے اخلاقی حیثیت سے تنقید کی وہی اہمیت ہے جو مادی حیثیت سے صفائی کی اہمیت ہے۔ جس طرح نجاست و طہارت کی حس مٹ جانے اور صفائی کی کوشش بند ہو جانے سے ایک بستی کا سارا ماحول گندا ہو جاتا ہے اور اس کی فضا ہر طرح کے امراض کے لیے سازگار ہو جاتی ہے، ٹھیک اسی طرح تنقیدی نگاہ سے خرابیوں کو دیکھنے والی آنکھیں، بیان کرنے والی زبانیں اور سننے والے کان اگر بند ہو جائیں تو جس قوم، سوسائٹی یا جماعت میں یہ حالت پیدا ہوگی وہ خرابیوں کی آمجگاہ بن کر رہے اور پھر اس کی اصلاح کسی طرح نہ ہو سکے۔ اس حقیقت سے ہم کبھی غافل نہیں ہوئے۔ ہم نے عام انسانوں کی، اپنے ملک کی اور اپنی ملت کی خرابیوں پر تنقید کرنے میں جو آزادی برتی، اسی آزادی یا تنقید کو اپنی جماعت میں بھی برقرار رکھا تاکہ جماعت کے اندر جہاں جو خرابی بھی موجود ہو اس کی بروقت نشاندہی ہو جائے اور اسے دور کرنے کی کوشش کی جا سکے۔ جماعت کے ہر شخص کو محض تنقید کا حق ہی حاصل نہیں ہے بلکہ یہ اس کا فرض ہے کہ کسی خرابی کو محسوس کر کے خاموش نہ رہ جائے۔ یہ بات ہر رکن جماعت کے اجتماعی فرائض میں داخل ہے کہ اپنے ساتھی ارکان کی ذات میں یا اس کے جماعتی کردار میں یا اپنی جماعت کے نظم میں یا جماعت کے لیڈروں میں اگر وہ کوئی نقص پائے تو اسے بلا تکلف بیان کرے اور اصلاح کی دعوت دے۔ اسی طرح جن لوگوں پر تنقید کی جائے ان کو بھی اس بات کا عادی بنایا گیا ہے کہ وہ نہ صرف تنقید کو برداشت کریں بلکہ ٹھنڈے دل سے اس بات پر غور کریں اور جس چیز کی اور جس نقص کی نشاندہی کی گئی ہے وہ اگر واقعی موجود ہو تو اسے دور کرنے کی طرف توجہ کریں، ورنہ تنقید کرنے والے کی غلط فہمی رفع کریں۔ اس معاملے میں کوشش کی۔ تنقید ہی وہ چیز ہے جو ہر خرابی کی بروقت نشاندہی کرتی اور اس کی اصلاح کا احساس پیدا کرتی۔ اجتماعی زندگی کے لیے اخلاقی حیثیت سے تنقید کی وہی اہمیت ہے جو مادی حیثیت سے صفائی کی اہمیت ہے۔ یہ پھر ڈبل آ رہا نیر بھائی، جی پھر یہاں پر سے پھر ڈبل آ رہی کتاب میں۔ پتہ نہیں دو پر پیجز آ گئے۔
लाए अमल से पढ़ना है अपने को। फिर मैं यहाँ से पढ़ते लाए अमल मैं पढ़ता हूँ ठहर। 108 पेज नंबर 108। हाँ हाँ जी जी। लाए अमल, हमारे मकसद और मसलक को समझ लेने के बाद किसी को हमारे लाए अमल को समझने में कोई दुश्वारी पेश नहीं आ सकती। रूह है तनकीद पे कुछ बहुत बताइए अदीर भाई है। रूह अस्सलाम तनकीद। वालेकुम। हाँ जी जी। रूह तनकीद बताइए, क्या पढ़ा हमने या क्या समझा हमने? यहाँ पर मुख्तसर में ये समझा कि यहाँ जमात के अफराद में जो लोग यानी अगर कुछ हमारे अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं तो उसको अगर हमारे बड़े कुछ हमारी इस्लाह करना चाह रहे हैं तो वो खुले दिल से इस्लाह कर सकते हैं, और जो हमारे अंदर कमियां हैं उसके अंदर उसको हम यानी दूर करना चाहिए। इस्लाह करने से ये नहीं समझना चाहिए कि भाई हमारी इंसल्ट हो रही है, ऐसा मैं यहाँ पर ये समझा मुख्तसर। मुदीब भाई जी एक सवाल है इसमें। जी अच्छा। अगर एक आदमी ये बोल रहा है कि मुर्गी की एक ही टांग है बोले, तो अब उसके लिए क्या है, इसमें जमात क्या कर सकती? देखिए इसमें पहली बात तो ये कि आप बेसिक फार्मूला समझ लें। बेसिक फार्मूला ये है कि आज एग्जिस्टिंग बहुत से निज़ाम जो भी हैं, जहाँ भी जो कोई नज़म के तहत चलाते हैं, चाहे वो मिसाल के तौर पे बगैर नाम लिए के दीनी तंजीमें हों, जो अपने आप को कहती हैं कि हम भी जो है पूरे मुल्क के तूल व अर्ज़ में काम कर रहे हैं, या कुछ खानखाहियत वाले इदारे हों या कोई और भी हों, वहाँ उमूमन ये देखा जाता है कि इस तनकीद की रूह को निकाल दिया जाता है। तनकीद करना नहीं, हज़रत जो बोल दिए वो हरफ़े आखिर, आप उनसे ज़्यादा जानते उन्होंने फलां है। तो मतलब ये है कि पहले जमात इस्लामी वो वाहिद डिसिप्लिन्ड एंड कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, जमात है जो इस मुल्क में आज भी अपने रुफ़क़ा को एक मामूली सा कारकुन अगर जाके अमीर हल्का के टेबल पे बैठ के पूछे कि मैंने सुना कि आपको जो एक बड़ी रकम आई है बाहर से फलां काम के मद में, क्या ये सही है, उसका इस्तेमाल उसी में हो रहा है या उसके अलावा और किसी में हो रहा, तो ये उसको पूछने का भी हक है और अमीर हल्का को उस आदमी को सेटिस्फाई, रुकन होगा जिम्मेदार होगा, वो तो बहुत बड़ी बात है, एक आम कारकुन भी। इसलिए कि हमने रूह तनकीद के दरवाजे बंद नहीं किए हैं, अब भी खुले हैं, लेकिन शर्त क्या है? शर्त यह है कि सलीके से कहा जाए, तरीके से कहा जाए, और जब वो पूछा जाए, मिसाल के तौर पे कोई थोड़ी देर के लिए गलत ही बात हो सकती है, तो आदमी क्या कहते हैं धुलझुलाहट में या जज्बात में या आपे से बाहर होकर, तुम और मसूर की दाल, तुम्हारा वक्त ही कितना लगा, तुम आए कितने दिन हो के जमात में, तुम और हमको सवाल करते, हम इतने सालों, ये उसका जवाब नहीं। जवाब तो ये होना चाहिए कि आइए आप इतने, मुझे अच्छा याद है यहाँ हम जुनूब में हम जब रुकन बने थे, तो होता ये था कि एक मरतबा वो शायद वो 91 में जब जमात इस्लामी पे बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद बैन लगा था, तो उस मौके पे ये हुआ था कि अकाउंट्स में कुछ थोड़ा सा मसला हो गया था, क्योंकि जमात के अकाउंट्स को जो है जमात के नाम से तो नहीं कर सकते थे, क्योंकि जमात के ऑफिस पे खोपल लग गए थे, तो उन अकाउंट्स को जो है सोसाइटी के अकाउंट पर ये कर रहे थे, अलबत्ता क्योंकि वो बहुत से इदारे, उसके बाद तो अब ये हो गया है कि मुख्तलिफ इतनी चीज़ें खुल गई हैं कि किसी पे भी ऑपरेट कर सकते हैं। तो खैर, तो वो जो एक वक्त का उनके जहन में एक शक व शुबा था कि भाई उस वक्त पे ऐसा हुआ था और वो टैली नहीं हुए थे, और इत्तेफाक से जो साहब उठाते थे रुकन जमात होते थे, अल्लाह मग़फ़िरत करे, इंतकाल हो गया, अब वो कहते थे कि जो है बस वो एक मरतबा जो हुआ था वो मेरे जहन में है और वो उसकी वजाहत करते रहना। तो हद ये हो गई कि एक मरतबा मुझे अच्छा याद है, अजहर भाई थे जब मेरे मुकामी यहाँ पे, उन्होंने कहा कि आज हम फलां साहब की पूरी बात का वजाहत करेंगे, अकाउंटेंट को बुला लिए, फलां बुला लिए, तमाम चीज़ें, शुरा के अरकान तो थे, एक एक चीज़ खोल के रखे, उसके बाद में उस महफिल में उस आदमी ने कहा हाँ आज मुतमईन हो गया। तो उनके जहन में एक गुमान था कि कभी ऐसा होता है कि मिसाल के तौर पे किसी ने पैसे ला के दिए, उसे रसीद फाड़ के नहीं दी गई, और फौरन 5 मिनट 10 मिनट बाद एक मुस्ताक आज जिसको मुस्तकिल देते हैं हर महीना, उसको दे दिया गया, तो आया और गया दोनों हो गए ना, एंट्री में आई ना उसमें आई, क्योंकि दफ्तर बंद था, ये कॉन्सेप्ट था उनके पास, और वो चाहते थे कि कहीं कुछ वो तो नहीं है। उसके बाद इत्मीनान करके हाँ आज के बाद अब इस पर बात ही नहीं करूँगा,
اور حد یہ تھی کہ ان کی اہلیہ بھی رکن جماعت اللہ مغفرت کرے، ان کا بھی انتقال ہو گیا. وہ یہ کہتی تھی کہ جب بھی میرے میاں جو ہے ان باتوں کو اٹھاتے مجھے اتنی شرمندگی ہوتی تھی کہ آخر یہ کیا بات ہے جو ان کی پین اٹک گئی. تو مطلب یہ ہے کہ وہ صرف کسی بیت المال میں آنے والے اور خرچ ہونے والے پیسے پہ اعتراض نہیں تھا، بلکہ یہ ہے کہ ذمہ دار کیا ہمارے رفقا کو سیٹسفائی کرتا ہے، اس تنقید روح کو برداشت کرتا ہے، یا وہ سمجھتا ہے کہ مصطفیٰ اگر آپ کو اتنا انٹرسٹ ہے تو جاؤ نا اکاؤنٹ سیکشن میں بیٹھ کے دیکھ لو، میرے کو کئی اور ارکان کا وقت کیوں ضائع کر رہے ہیں. کبھی نہیں. بلکہ مجھے یہاں تک معلوم ہے کہ ایک جگہ میں نے پڑھا کہ اگر 2 روپے اس زمانے میں آزادی سے پہلے اگر مسلم لیگ کو کوئی چندہ بھیجتا محمد علی جناح کے نام تو محمد علی جناح اپنی دستخط سے رسید بناتے اور کہتے کہ یہ 2 روپے نہیں بلکہ اس کا پورا خاندان، اس کے پورے دوست احباب، وہ یہ کہیں گے کہ میں نے قائد کو جو ہے محمد علی جناح کو جو ہے 2 روپے بھیجے اور مسلم لیگ کو 2 روپے بھیجے. تو مطلب یہ ہے کہ وہ امپورٹنٹ 2 روپے کی نہیں ہے، اہمیت اس بات کی ہے کیا اس آدمی کے بھیجنے پر آپ نے رسید دی، آپ کے اکاؤنٹ میں اس کی انٹری ہوئی. اب تو حال یہ ہے کہ پی ایم کیئرز میں کتنا آیا کتنا خرچ ہوا تو کوئی پوچھنا بھی نہیں، اس لیے کہ وہ RTI کے دائرے کے تحت. تو یہ ہر جگہ ہے شرارتیں، لیکن تحریک اسلامی نے آج بھی اپنی تنقید کے دروازے نہ بند کیے ہیں اور نہ ہی وہ اعتراض کرتی ہے. بلکہ ہاں ٹھیک ہے، کچھ ذمہ داروں کی اگر کسی وجہ سے ذاتی کمزوری ہو کہ اگر وہ نہیں سمجھا پاتے ہیں تو اس کو تحریک کی اور جماعت کی کمزوری نہیں سمجھنا چاہیے، شخصی کمزوری سمجھنا چاہیے. مجھے بتائیے، چونکہ میرے بہت سے دوست احباب ہیں جو خانقاہ سے کے نظام سے تعلق رکھتے ہیں، آپ یقین مانو اگر کوئی نذرانہ لا کے کسی حضرت کو پیروں میں رکھ کے چلا جائے، اور ایک جگہ ایک مسجد کے افتتاح میں تھا، میں ایک بہت بڑے مدرسے کے ذمہ دار، اور مجھے لگتا ہے کہ وہ زمانے میں 2000 کی نوٹیں نہیں تھی، 1000 کی نوٹ تھی پرانی. وہ لا کے اتنا بڑا بنڈل دیا اور وہ لے کے فوراً انہوں نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا اور دعا دے دی، چلے گیا. نہ اس کو رسید کاٹی نہ اسے. اب آپ یقین مانیے یہ حضرت کی ڈائریکٹ جیب میں گیا، ان کی فیملی کو گیا، ان کے مدرسے کو گیا. وہ یہ بہت سا کچھ ایسا ہوتا ہے. حضرت کو کوئی پوچھ سکتے خانقاہ میں کہ حضرت اس مہینے میں جو ہے بڑے بڑے چندے آئے تھے، اس کا کیا کرے آپ؟ کون پوچھتا؟ کس کی مجال؟ بابا حضرت کے بارے میں، پیر کے بارے میں غلط سوچنا بھی گناہ ہے. تو یوں کر کے تنقید کے دروازے اوروں کے پاس بند ہیں، ایک ہی مقام ہے جہاں تنقید کے دروازے کھلے ہیں. لیکن تنقید برائے تنقید نہیں ہو بلکہ تنقید برائے اصلاح ہو، اور اس کا سلیقہ ڈھنگ آنا چاہیے. یاسین اٹھا کے عیدگاہوں میں لڑنے کی مانند لوگوں کی طرح کی جو تنقیدیں نہیں بلکہ اصلاحی تنقیدیں ہونی چاہیے. چلیے لائے عمل. ہمارے مقصد و مسلک کو سمجھ لینے کے بعد کسی کو ہمارے لائے عمل کے سمجھنے میں کوئی دشواری پیش نہیں آ سکتی. اس کے 4 بڑے بڑے اجزاء ہیں جنہیں میں الگ الگ بیان کروں گا. ایک تطہیر افکار و تعمیر و افکار. اس کا پہلا جزء تطہیر افکار و تعمیر افکار ہے. ہم کئی سال سے اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں اور ہماری کوشش کا سلسلہ برابر جاری ہے کہ ایک طرف غیر اسلامی خدامت کے جنگل کو صاف کر کے اصلی اور حقیقی اسلام کی شاہراہ مستقیم کو نمایاں کیا جائے، دوسری طرف مغربی علوم و فنون اور نظام تہذیب و تمدن پر تنقید کر کے بتایا جائے کہ اس میں کیا کچھ غلط اور قابل ترک ہے اور کیا کچھ صحیح اور قابل اخذ، اور تیسری طرف وضاحت کے ساتھ یہ دکھایا جائے کہ اسلام کے اصولوں کو زمانے حال کے مسائل و معاملات پر منطبق کر کے ایک صالح تمدن کی تعمیر کس طرح ہو سکتی ہے اور اس میں ایک ایک شعبہ زندگی کا نقشہ کیا ہوگا. اس طریقے سے ہم خیالات کو بدلنے اور ان کی تبدیلی سے زندگیوں کا رخ پھیرنے اور ذہنوں کو تعمیر نو کے لیے فکری غذا بہم پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. اس کوشش کے نتائج ہمارے لٹریچر اور ہماری شائع شدہ تقریروں کی شکل میں آپ کے سامنے موجود ہیں. ہر شخص انہیں دیکھ کر معلوم کر سکتا ہے کہ ہم کس رخ پر جا رہے ہیں اور کدھر اپنی قوم کو لے جانا چاہتے ہیں. یہ تھوڑا سا سرفیس ہے کیا؟ اظہر بھائی سے پوچھیں گے، اظہر بھائی سمجھ گیا تو انشاءاللہ پورا گروپ سمجھ. جی 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 لاہے عمل کیا پڑھا ابھی نیر بھائی؟ ہلو، جی ابھی 1 منٹ میں پاور چلے گیا میرے پاس ابھی. شاہد بھائی آپ بتائیے. جی یہ تطہیر یعنی اپنے قلب کو تنقیدوں سے پاک رکھنا ہے. تطہیر
جی قلب نہیں اصل ہے، ہوتی پاک ہے کرنا ہے، تطہیر جی اچھا جی 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 عام طور پہ اپنے پاس پروگراموں میں تطہیر قلب بول کے آتا ہے نا، دل کی جی پاکی جی کے جی لیے، جی یہ لیکن قلب یہ سے تطہیر افکار ہے، فکر کی کے اندر کوئی اگر ایسی بات ہے جو ہماری قرآن و حدیث سے میل نہیں کھاتی، تو اس فکر کو پاک کرنا، اس میں سے کوئی چیزیں جو غیر ضروری ہیں اس سے مائنس کر دینا، یہ ہے تطہیر. To keep what is right and to shun and to leave what is wrong، یہ ہے تطہیر. اب یہ بتائیے کہ اب یہاں جو لکھا گیا وہ کیا ہے؟ میرے کو بھی نہیں سمجھ میں آیا. اب میں دوبارہ پڑھنے سے میں گزرا یہ سمجھ میں آیا کہ ایک تو جو ہے خیالات اور افکارات کی پاکیزگی ہے، اس کو بالکل پاک کر دیا جائے، اس کے اندر اس کو فلٹر کیا جائے، اس کے بعد پھر تعمیر افکار جو نئے خیالات کو جو ہے پروان چڑھایا جائے. اس کے بعد اور یہ جو جماعت کی کوشش کئی سالوں سے ایک طرف تو غیر اسلامی خدامت کے جنگل کو مطلب وہ نظام باطل کے خلاف سلسلہ جاری رکھنا ہے، اس کے خلاف مزاحمت کا، اس کو صاف کرنے کا، اور اس کے بعد جو ہے حقیقی اسلام کی شاہراہ کو نمایاں کرنا. خیر میں تو شاید متن پڑ گیا آپ کے سامنے، سوری. اس میں اصل یہ ہے کہ آپ ذرا غور کیجئے، جس وقت ہم نے رودات پڑھی نا اس سے پہلے، وہاں کیا کہا گیا تھا علماء کی جانب سے؟ یہ اعتراض تھا کہ یہ دعوت تو ہے بہت صحیح، لیکن لوگ اس قابل نہیں، یا کیا یہ ممکن ہے کہ آج کے زمانے میں یہ لاگو ہو پائے؟ ایسے سوالات ہیں. کسی نے سرے سے دعوت تمہاری غلط ہے، کتاب اور سنت میں اس کا کوئی اصول اور ضابطہ اور نص نہیں ملتا، بنیاد نہیں ملتی، یہ کسی نے نہیں کہا. بات یہ تھی کہ ایگزسٹنگ سماج میں کچھ پہلے سے جاری ساری نظام تھے، جو طریقہ کار تھے، طریقے زندگی تھے، جو اپنے آپ کو اسلامی طریقے زندگی سمجھ کے لوگ اپنائے ہوئے تھے، جن میں بینک میں اگر سود پڑا رہے اور ایکومولیٹ ہو کے بہت ہزاروں میں چلے جائے، اس زمانے میں جو کچھ ہوتا، تو اس پہ فتوے تھے اداروں کی جانب سے، دینی اداروں کی طرف سے، کہ اس کو لیا جا سکتا ہے، اس سے ٹیلی فون کا بل، لائٹ کا بل، اور جو ہے دھنگانے کی رقم اور بینڈ باجے کا خرچہ تو فلاں 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 ان میں لگایا جاتا ہے. سب فتوے ہیں پہلے سے موجود. تو کیا یہ صحیح تھا؟ ایک. دوسری طرف جو ہے لوگ اس بات پہ مست تھے، مگن مست تھے یا مدہوش تھے کہ ہم نماز، ملا کو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، نادان یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد، ہم کو اذائیں دینے کا اختیار ہے، نمازیں پڑھتے ہیں 5-5 10-10 منٹ کے فرق کے ساتھ، تمام مکاتب فکر مسلکوں کی نمازیں ہوتی ہیں، کوئی فرق نہیں، کوئی روکے نہیں جاتا، کوئی رمضان کے روزوں پہ پابندی نہیں، کوئی فرق. وقت کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھتے چلے آ رہے ہیں کہ بے شمار چیزوں پہ روک اور ٹوک آتی جا رہی ہے. اچھا، کسی کے ذہن میں یہ واضح تصور واضح تھا بھی تو کہیں دبا ہوا چنگاری میں جو ہے دھول میں دبی ہوئی چنگاری کی مانند تھا کہ دین بھی قیام کے لیے آیا ہے، دین کو بھی نافذ ہونا ہے، یہ پرائیویٹ پرسنل افیئر نہیں ہے، یہ تو سارے سماج کو بہتری، ایک آدمی اس سے جب فیض یاب ہو سکتا ہے تو کیوں ایک معاشرہ نہ ہو جائے. یہ جب بات آئی تو اب لوگوں کو جو ہے اس نئی فکر، پہلے تو ایگزسٹنگ جو ذہنوں میں بیٹھے بندھن تھے ان کو صاف کرنا تھا. مثال کے طور پہ اگر بچہ، میں نے کہا اس سے پہلے بھی دور کے میرے سسرالی رشتے دار میں نوجوان بچہ انٹرمیڈیٹ میں نماز پابندی سے پڑھنا شروع کر دیا، بلکہ چہرے پہ داڑھی بھی چھوڑی. اب نانا پریشان ہے اس بات پہ کہ میرے خاندان کا رواج ٹوٹ گیا، ریٹائرمنٹ سے پہلے ہم لوگ پابندی سے نماز پڑھتے ہی نہیں، اور وہ بھی حج کے بعد پڑھتے. یہ بچہ انٹر میں پڑھ رہا، میں چمڑا لینے گیا بقرعید پہ، تو بول رہے ذرا سمجھاؤ میرے نواز سے کیا ہو گیا، اس کو کچھ چھوت چھاپ تو نہیں ہوگا، کچھ جھاڑ پھونک کرانا کیا؟ اتنا کم عمر بچہ نمازہ پڑھتا ہے جی 5 وقت. تو آپ غور کرو، کسی اچھی چیز کو بھی اپنانا چاہتے ہیں تو اتنی ڈیفیکلٹی گھر سے ہوتی ہے، نانے دادی اور رشتہ داروں سے ہوتی ہے. تو کجا کے کوئی کہے کہ بھائی یہ دین نافذ ہونے کے لیے آیا ہے، اس کی اقامت کے لیے مجھے اور آپ کو کوشش کرنی ہے. تو آپ سوچیں کتنا ڈیفیکلٹ کام. یہ تو بہت سے بڑی بڑی علم والے سند یافتہ عالموں کی سمجھ بھی نہیں ہے یہ بات، اور بلکہ آج تک بھی نہیں آ رہی کئی لوگوں کو. تو یہ بول رہے ہیں کہ بھائی کچھ ایڈجسٹمنٹ کر لیں گے، رہنے دو نا، ہم کو نمازیں، حج، روزہ، نماز، فلاں فلاں فلاں، سبسڈی نہیں دی، کوئی بات نہیں، 2 گنا ٹکٹ لے کے جاتے ہیں، چلو. اس کے باوجود جو ہے حج کو جانے تو دے رہے نا، 17 لاکھ 16 لاکھ آدمی جو ہے 6 لاکھ 7 لاکھ آدمی ہر سال جا رہے ہیں، بس اس سے بڑھ کے کیا ہونا ہمارے.
تو یوں کر کے جو کمپرومائز والے ایٹیٹیوڈ میں تھے، مولانا مودودی نے ان افکار کی تطہیر کر کے پرانے وہ خیالات جو مان پڑ گئے تھے، جو زنگ کھا گئے تھے، ان کو پھر سے اثر نو کھڑا کیا اور لوگوں کے بیچ میں کہیں تفہیمات اور کہیں تنقیات کے ذریعے سے یہ واضح کر دیا کہ دیکھو یہ دین جو ہے ایڈجسٹ کر کے کہیں کونے قدرے اندھیرے میں گفا میں بیٹھنے نہیں آیا، بلکہ بڑی بڑی ہستیاں مولانا مودودی سے زیادہ علم والے لوگ اس زمانے میں ہوتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس نوجوان نے وہ سبق یاد دلایا جو ہم بھول گئے تھے۔ ابوالکلام آزاد جیسی شخصیت نے کہا۔ مطلب یہ ہے کہ الجہاد فی الاسلام کو پڑھ کے کہ اس سے پہلے میں نے ایسا مجرب اور ایک جگہ جو ہے کمپائلڈ کوئی میٹر نہیں پڑھا الجہاد فی الاسلام کی۔ تو غرض یہ کہ یہ تطہیر افکار کا جو کام ہے، ایک تو معاشرے میں آپ جب بھی کوئی اچھا کام لے کے اٹھتے ہیں تو پہلے ایگزسٹنگ ان خیالات کو خراب ثابت کرنا، ان کی کو نلیفائی کرنا، ان کو ڈیفنکٹ اینڈ ڈیفیکٹو ہے بتانا، اس کے بعد افیکٹو کارآمد اگرچہ ڈیفیکلٹ ہو، اگرچہ ہو سکتا ہے کہ ہماری کوششیں کچھ اپنی زندگی میں رنگ نہ بھی لاتی ہوں، تب بھی ہم ان اصولوں کو پہ کمپرومائز نہیں کریں گے۔ مکے میں بھلے فتح نہ ملی ہو، ستائے گئے ہو اور نبی کو رات کے اندھیرے میں نکلنا پڑا ہو، لیکن اس کے باوجود کوئی 2 نمبر کا راستہ نہیں اپنائیں گے، تمام مشکلیں جھیلیں گے، پتھر کھائیں گے ضرور، لیکن اس کے باوجود اسی راہ پہ چلیں گے جس راہ پر چل کے نبی نے دکھایا۔ کوئی نیا راستہ اپنا بنا کے شیطان کے راستے پر نہیں چلیں گے، اس لیے کہ ایک ہی راستہ سیدھا، اور وہ ہے نبی کا راستہ جسے اللہ نے گائیڈ کر کے بتایا، یہ سیدھا صراط مستقیم۔ یہ جو ہے تطہیر کا جو یہ پروسیس ہے، افکار کی فکر کی جمع افکار ہے نا، ہاں فکر کی جمع، یہ تطہیر افکار بھائی جو فکروں میں گندگیاں آ گئی تھی، سلیک آ گیا تھا، اس کا کلیئرنس تطہیر، اچھا اس فلٹر۔ کی تعمیر کرنا، پھر اس کی تعمیر افکار۔ اظہر میں اب ویڈیو سنیے اب آؤ۔ اچھا اچھا چلیے ٹھیک، آگے چلیے۔ جی، صالح افراد کی تنظیم و تربیت، اس کا دوسرا جز صالح افراد اس کا دوسرا جز صالح افراد کی تلاش، تنظیم اور تربیت ہے۔ ہم اپنی آبادیوں میں ان مردوں اور عورتوں کو ڈھونڈ رہے ہیں جو پرانی اور نئی خرابیوں سے پاک ہوں یا اب پاک ہونے کے لیے تیار ہوں، جن کے اندر اصلاح کا جذبہ موجود ہو، جو حق کو حق مان کر اس کے لیے وقت، مال اور محنت کی کچھ قربانی کرنے پر بھی آمادہ ہوں، خواہ وہ نئے تعلیم یافتہ ہوں یا پرانے، خواہ وہ عوام میں سے ہوں یا خواص میں سے، خواہ وہ غریب ہوں یا امیر یا متوسط، ایسے لوگ جہاں کہیں بھی ہیں، ہم انہیں گوشۂ عافیت سے نکال کر میدان صحیح و عمل میں لانا چاہتے ہیں۔ اگر ہمارے مقصد، طریقہ کار اور نظام جماعت کو قبول کر لیں تو انہیں اپنی جماعت کا کارکن بنا لیتے ہیں، اور اگر وہ رکنیت کی شرائط پوری کیے بغیر صرف تائید اور اتفاق پر اکتفا کریں تو ان کو اپنے حلقہ متفقین میں شامل ہونے کی دعوت دیتے ہیں۔ اس سے ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں جو ایک صالح عنصر بچا کچا موجود ہے مگر منتشر ہونے کی وجہ سے یا جزوی اصلاح کی پراگندہ کوشش کرنے کی وجہ سے کوئی مفید نتیجہ پیدا نہیں کر رہا ہے، اسے چھانٹ کر ایک مرکز پر جمع کیا جائے اور ایک حکیمانہ پروگرام کے مطابق اس کو اصلاح و تعمیر کی منظم صحیح میں لگایا جائے۔ ہم صرف اس تنظیم ہی پر قناعت نہیں کر رہے ہیں کہ بلکہ ساتھ ساتھ ان منظم ہونے والوں کی ذہنی و اخلاقی تربیت کا بھی انتظام کر رہے ہیں تاکہ ان کی فکر زیادہ سے زیادہ پاکیزہ، مضبوط اور قابل اعتماد ہو۔ ہمارے پیش نظر ابتدا سے یہ حقیقت ہے کہ اسلامی نظام محض کاغذی نقشوں اور زبانی دعووں کے بل پر قائم نہیں ہو سکتا۔ اس کے قیام اور نفاذ کا سارا انحصار اس پر ہے کہ آیا اس کی پشت پر تعمیری صلاحیتیں اور صالح انفرادی سیرتیں موجود ہیں یا نہیں۔ کاغذی نقشوں کی خامی تو اللہ کی توفیق سے علم اور تجربہ ہر وقت رفع کر سکتا ہے، لیکن صلاحیت اور صالحیت کا فقدان سرے سے کوئی عمارت اٹھا ہی نہیں سکتا، اور اٹھا بھی لے تو سہار نہیں سکتا۔ آپ کے ایکسپلینیشن کے بعد یہ پیراگراف بہت آسانی سے سمجھ میں آ گیا۔ دو، اصلاح یہ معاشرہ۔ اصل میں ایک جی بات ہم اپنے ذہنوں میں اچھی طرح رکھیں، اصل میں ہوتا یہ ہے کہ بعض وقت ہم لوگ بہت اونچے پیمانے بنا لیتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں صرف انٹلیکچوئل، ڈاکٹر، انجینئر، بیوروکریٹ، فلاں فلاں ہیں، بلکہ ہر وہ آدمی جو عقل سلیم رکھتا ہو، ہر وہ آدمی جو برائی سے گن کھاتا ہو، نیکی کو، اچھائی کو اپناتا ہو، جو خیر امت کا حصہ ہے، ہم اس سے چاہیں گے کہ وہ تحریک اسلامی جماعت اسلامی کا حصہ بنے۔ یہ ہماری بیچن ہے۔
چاہے وہ میرے آپ کے خاندان کے لوگ ہوں، میرے آپ کے دوست احباب کے حلقہ احباب سے ہوں، یا محلے کے لوگ ہوں، یا جان پہچان کے لوگ. ہم چاہیں کہ اچھے نفوذ جو ہے وہ آئیں. اگر وہ رکنیت کے ان شرائط کو پورا نہیں کرتے ہیں تو ہمدرد، متفق اور ہماری جو ہے کارکن جس حیثیت میں رہ سکتے ہیں رہیں، لیکن اس کے باوجود یہ کہ ہم ایسے نفوذ کی تلاش کر رہے ہیں. اور یہی دراصل ان کو لے کر ایک تنظیم ہوگی، ایک آرگنائزیشنل سیٹ اپ میں آئیں گے، اس لیے کہ کوئی بھی بڑا کام بغیر آرگنائزیشن کے نہیں کیا جاتا. ہیراکی ہوتی ہے اوپر سے نیچے تک، بلکہ جس نظام کو تحریک اسلامی نے بپا کیا ہے اس کا حال یہ ہے کہ بائی ڈیفنکٹ اگر کسی ایک امپورٹنٹ کرسی پہ کوئی فرد نہ ہو تو اس کے جو اسسٹنٹس ہوں گے وہ بغیر کوئی فرد وہاں بیٹھے کے بھی سسٹم فنکشن کرے گا. ایسا سسٹم کسی کے پاس نہیں ہے سوائے تحریک اسلامی. اور یہ جو ہے کہ اس میں کرسی کی چاہ ہو، اس میں فلاں ہو، یہ ہو، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ رسا کشی ہو، لابینگ ہو، فلاں ہو. اگر کہیں کہیں کچھ جھلکیاں آپ کو سننے کو ملتی ہیں تو وہ بہت ہلکی پھلکی ہیں اور ان کی کوئی خاص اہمیت اور وہ نہیں ہے کہ جو ہے وہ غالب ہے. لیکن اس کے باوجود اب بھی بلکہ مجھے تو یاد ہے ید اللہ علی الجماع کہا کرتے تھے حدیث کے الفاظ میں ہمارے مرحوم امین بھائی. وہ کہتے تھے کہ میں نے بے شمار موقعوں پہ دیکھا ہے کہ اس جماعت پر اللہ کہا. چل آگے اصلاح معاشرہ، اس کا پیجز تیسرا پڑھ لیں گے تو تحریک اسلامی کے علم بردار وہاں تک پڑھ لیں. چلیے اس کا اصلاح معاشرہ، اس کا تیسرا جز ہے اجتماعی اصلاح کی صحیح. اس میں سوسائٹی کے ہر طبقے کی اس کے حالات کے لحاظ سے اصلاح شامل ہے اور اس کا دائرہ اتنا ہی وسیع ہو سکتا ہے جتنے ہمارے ذرائع وسیع ہوں. ہم اپنے ارکان اور متفقین کو ان کی صلاحیتوں کے لحاظ سے مختلف حلقوں میں تقسیم کرتے ہیں اور ہر ایک کے سپرد وہ کام کرتے ہیں جس کے لیے وہ اہل تر ہو. ان میں سے کوئی شہری عوام میں کام کر رہا ہے اور کوئی دیہاتی عوام میں، کوئی کسانوں کی طرف متوجہ ہے اور کوئی مزدوروں کی طرف، کوئی متوسط طبقے کو خطاب کر رہا ہے اور کوئی اونچے طبقے کو، کوئی سرکاری ملازمین کی اصلاح کے لیے کوشاں ہے اور کوئی تجارت پیشہ لوگوں کی اصلاح کے لیے. کسی کی توجہ پرانی درسگاہوں کی طرف ہے اور کسی کے نئے کالجوں کی طرف. کوئی جمود کے قلعوں کو توڑنے میں لگا ہوا ہے اور کوئی الحاد و فسق کے سیلاب کو روکنے میں. کوئی شعر و ادب کے میدان میں کام کر رہا ہے اور کوئی علم و تحقیق کے میدان میں. یہ سب اگرچہ اپنے الگ حلقہ کار رکھتے ہیں مگر سب کے سامنے ایک ہی مقصد اور ایک اسکیم ہے جس کی طرف وہ قوم کے سارے طبقوں کو گھیر کر لانے کی کوشش کر رہے ہیں. ان کا متعین نصب العین یہ ہے کہ اسی ذہنی، اخلاقی اور عملی انارکی کو ختم کیا جائے جو پرانے جمودی اور نئے انفعالی رجحانات کی وجہ سے ساری قوم میں پھیلی ہوئی ہے اور عوام سے لے کر خواص تک سب میں صحیح اسلامی فکر، سیرت اور سچے مسلمانوں کی سی عملی زندگی پیدا کی جائے. یہ کام صرف واضح تلقین اور نشر و اشاعت اور شخصی ربط و مکالمے ہی سے نہیں کیا جا رہا ہے بلکہ مختلف سمتوں میں باقاعدہ تعمیری پروگرام بنا کر پیش قدمی کی جا رہی ہے. مثلا ہمارے کارکن جہاں کہیں اپنی تبلیغ سے چند آدمیوں کو متفق بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں وہاں انہیں ملا کر ایک حلقہ متفق منظم کرتے ہیں اور پھر ان کی مدد سے ایک پروگرام کو عمل میں لانے کی کوشش شروع کر دیتے ہیں جس کے چند اجزاء یہ ہیں: بستی کی مسجدوں کی اصلاح حال، عام باشندوں کو اسلام کی بنیادی تعلیمات سے روشناس کرانا، تعلیم بالغاں کا انتظام، کم از کم ایک دارالمطالعے کا قیام، لوگوں کو ظلم و ستم سے بچانے کے لیے اجتماعی جدوجہد، باشندوں کے تعاون سے صفائی اور حفظان صحت کی کوشش، بستی کے یتیموں، بیواؤں، معذوروں اور غریب طالب علموں کی فہرستیں مرتب کرنا اور جن جن طریقوں سے ممکن ہو ان کی مدد کا انتظام کرنا، اور اگر ذرائع فراہم ہو جائیں تو کوئی پرائمری اسکول یا ہائی اسکول یا مذہبی تعلیم کا ایسا مدرسہ قائم کرنا جس میں تعلیم کے ساتھ اخلاقی تربیت کا بھی انتظام ہو. اسی طرح ہم مزدوروں کو اشتراکیت کے زہر سے بچانے کے لیے صرف تبلیغ ہی پر اکتفا نہیں کرتے بلکہ عملاً ان کے مسائل کو حل کرنے کی صحیح بھی کرتے ہیں. چنانچہ ہم نے مزدوروں اور کارکن طبقوں کی نئی تنظیمات کا سلسلہ شروع کر دیا ہے جن کی بنیاد اسلامی فکر پر رکھی گئی ہے. ان تنظیمات کا مقصد انصاف کا قیام ہے، نہ کہ ذرائع پیداوار کو قومی ملکیت بنانا. ان کا مسلک جائز اور معقول حقوق کے حصول کی جد و جہد ہے، نہ کہ طبقاتی کشمکش. ان کا طریقہ کار اخلاقی اور آئینی ہے، نہ کہ توڑ پھوڑ اور تخریب. ان کے پیش نظر صرف اپنے حقوق ہی نہیں ہے
بلکہ فرائض بھی ہیں، اور جو مزدور یا کارکن بھی ان میں شامل ہوتے ہیں ان پر یہ شرط عائد کی جاتی ہے کہ وہ ایمانداری کے ساتھ اپنے حصے کا فرض ضرور ادا کریں۔ پھر ان کا دائرہ عمل صرف اپنے طبقے کے مفاد تک ہی محدود نہیں ہے، بلکہ یہ تنظیمات جس طبقے سے بھی تعلق رکھتی ہیں اس کی دینی، اخلاقی اور معاشرتی حالت کو بھی درست کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ اس عمومی اصلاح کے پورے لائحہ عمل کا بنیادی اصول یہ ہے کہ جو شخص جس حلقے اور طبقے میں بھی کام کرے مسلسل اور منظم طریقے سے کرے اور اپنی صحیح کو ایک نتیجے تک پہنچائے بغیر نہ چھوڑے۔ ہم اس کے قائل نہیں ہیں کہ ہوا کے پرندوں اور آندھی کے جھگڑوں کی طرح بیج پھینکتے چلے جائیں۔ اس کے برعکس ہم کسان کی طرح کام کرنا چاہتے ہیں جو ایک متعین رقبے کو لیتا ہے، پھر زمین کی تیاری سے لے کر فصل کی کٹائی تک مسلسل کام کر کے اپنی محنتوں کو ایک نتیجے تک پہنچا کر دم لیتا ہے۔ پہلے طریقے سے جنگل پیدا ہوتے ہیں اور دوسرے طریقے سے باقاعدہ کھیتیاں تیار ہوا کرتی ہیں۔ تو اس سے پہلے بات آئی تھی کہ جو ہے منتشر نفوذ جو پاکستان نفوذ ہیں ان کو ایک جگہ لایا جائے، وہ جماعت کی رکنیت ہی میں نشہ اگر نہیں ہوتے ہوں تو کم سے کم ان کی جماعت کے نہج پر ان کی اخلاقی جو ہے تربیت کی جائے اور ایک منظم ایک نصب العین ان کے سامنے رکھا جائے تاکہ ان کی محنتیں جس طریقے سے ڈیوائیڈ ہو گئی ہیں کہ ایک کوئی کسی ڈائریکشن میں جا رہا ہے تو انہیں اس کو اپنا نصب العین بنا لیا، کوئی جو ہے جہیز یا کسی ہر آدمی نے اپنے انفرادی طور پر اس کے سامنے جو ٹارگٹ ہے اس کو نصب العین بنا لیا، اجتماعی جو نصب العین ہے اس کو، تو اس سے کیا ہو رہا، ان تمام نفوذ کو جمع کر ایک سینٹر میں لا کر ان کی تمام صلاحیتوں کو منظم طور پر ایک نصب العین میں ضم کر دیا جا سکتا ہے۔ جی صحیح ہے منی بھائی؟ جی جی یہاں ہر سیگمنٹ آف دی سوسائٹی میں کام کرنے کا ذکر کیا مولانا، جی کیا کیا کہا دیکھیے، کوئی متوسط طبقے کو خطاب کر رہا ہے اور کوئی اونچے طبقے کو، مطلب کہیں غریب کہیں ایلیٹ، کوئی جی سرکاری ملازمین کی اصلاح کے لیے کوشاں ہے اور کوئی تجارت پیشہ لوگوں کی اصلاح کے لیے، کسی کی توجہ پرانی درسگاہوں کی طرف ہے اور کسی کے نئے کالجوں کی طرف، مطلب نئے کالجوں کی طرف کے مراد ایسا ہی ہے، دینی درسگاہوں کی طرف یعنی وہ علماء برادری جو ہماری ہے جن میں علماء کے سیکشن میں کام کیا، کوئی جمود کے خلوں کو توڑنے میں لگا ہے اور کوئی الہاد و فسق سیلاب، مطلب ہر لیول کا آدمی تحریک اسلامی کو درکار ہے، اور حد تو یہ کوئی شعر و ادب کے میدان میں کام کر رہا ہے اور کوئی علم و تحقیق کے میدان میں، کہیں آبجیکٹیو اسٹڈیز کے ادارے قائم ہو گئے ہیں تو کہیں ادارے ادب اسلامی ہے کہ ایسے شعر کہے جائیں جو اسلامی روح سے معمور ہو اور ساتھ ساتھ لوگوں کی اصلاح بھی کرے اور پھر ان کو جو ہے اس معاشرے میں جینے کا ڈھنگ بھی بتائیں۔ تو مطلب یہ کہ ہر سوسائٹی کے سیگمنٹ میں کام کرنے والے لوگ، ان سب کو اٹریکٹ کرنا، ان سب کو تحریک اسلامی میں جگہ دینا، ان سب کو لے کر ایک منظم تنظیم اور آرگنائزیشن میں شامل کرنا، اگر وہ رکن، کارکن، متفق، ہمدرد جو کچھ لیول پہ آئیں، اور اس کے بعد اور یہ جو مثال دی ہے مولانا نے، ایک جنگل بنانا ہے اور ایک کھیتی کرنا ہے۔ کسان جو کرتا ہے وہ ڈسپلن کھیتی ہوتی ہے، پہلے ہل چلاتا ہے، پھر بیج بوتا ہے، پھر انتظار کرتا ہے، پھر پانی سینچتا ہے، پھر فصل آنے پر اس کی کٹائی کرتا ہے، یہ ہے سسٹمیٹک، اور پرندوں کی طرح اڑ کے جو ہے آسمانوں پہ سے ادھر ادھر بیج پھینک دیے جائیں اور معاشرے میں جنگل بن کے آ جائے، ایسا جنگل بننے میں برس لگتے ہیں، اور کھیتی جو ہے اسٹیپولیٹڈ ٹائم میں نظر آتی ہے، تو ہم کو کسان کی طرح کھیتی کرنی چلیے۔ ایک آخری پیراگراف پڑھ کے روک نظام حکومت کی اصلاح۔ اصلاح عمل کا چوتھا جز نظام حکومت کی اصلاح ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ زندگی کے موجودہ گاڑ کو دور کرنے کی کوئی تدبیر بھی کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک کہ اصلاح کی دوسری کوششوں کے ساتھ ساتھ نظام حکومت کو درست کرنے کی کوشش بھی نہ کی جائے۔ اس لیے کہ تعلیم اور قانون اور نظم و نسق اور تقسیم رزق کی طاقتوں کے بل پر جو بگاڑ اپنے اثرات پھیلا رہا ہو، اس کے مقابلے میں بناؤ اور سنوار کی وہ تدبیریں جو صرف واعظ اور تلقین کے ذرائع پر منحصر ہوں، کبھی کارگر نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا اگر ہم فی الواقع اپنے ملک کے نظام زندگی کو فسق و ضلالت کی راہ سے ہٹا کر دین حق کی صراط مستقیم پر چلانا چاہتے ہیں تو ہمارے لیے ناگزیر ہے کہ بگاڑ کو مسند اقتدار سے ہٹانے اور بناؤ کو اس کی جگہ متعین کرنے کی براہ راست کوشش کریں۔ ظاہر ہے کہ اگر اہل خیر و اصلاح کے ہاتھ میں اقتدار ہو تو تعلیم اور قانون
اور نظم و نسق کی پالیسی کو تبدیل کر کے چند سال کے اندر وہ کچھ کر ڈالیں گے جو غیر سیاسی تدبیروں سے ایک صدی میں بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ تبدیلی کس طرح ہو سکتی ہے؟ ایک جمہوری نظام میں اس کا راستہ صرف ایک ہے، اور وہ ہے انتخابی جد و جہد۔ رائے عام کی تربیت کی جائے اور عوام الناس کے معیار انتخاب کو بدلا جائے، انتخاب کے طریقوں کی اصلاح کی جائے، اور پھر ایسے صالح لوگوں کو اقتدار کے مقام پر پہنچایا جائے جو ملک کے نظام کو خالص اسلام کی بنیادوں پر تعمیر کرنے کا ارادہ بھی رکھتے ہوں اور قابلیت بھی۔ خوش قسمتی سے قرارداد مقاصد نے ہمارے راستے سے وہ دوسری رکاوٹیں دور کر دی ہیں جو ہمارے لیے اب تک اس طریقے کو اختیار کرنے میں سد راہ بنی ہوئی تھیں۔ ان رکاوٹوں کے دور ہوتے ہی اب ہم نے انتخابات میں حصہ لینا شروع کر دیا ہے، اور اس کام میں وہی مقصد ہمارے پیش نظر ہے جو میں نے ابھی آپ سے بیان کیا ہے۔ جی جزاک اللہ، وقت ہو چلا ہے کیونکہ شاید ہم نے زیادہ صفحات نہیں پڑھے آج، 79 سے 88 10 صفحے مشکل سے پڑھے، لیکن بہرحال ڈسکشنز ہوئیں، لہٰذا یہ بات ہمارے ذہنوں میں واضح رہ جائے۔ السلام علیکم منیب بھائی، آپ کی آواز نہیں آ رہی، بہت کم آ رہی آواز۔ ہاں بہت کم ہے۔ جی اصل میں شاید والیوم کا۔ جی تو اختتام میں بس اتنا ہی کہوں گا میں کہ اگر آپ غور کر لیں کہ آج جو موجودہ یہاں حکومت ہے، یہ حکومت جہاں جتنا بگاڑ پیدا کر رہی ہے اور جتنا فساد پھیلا رہی ہے، اس حکومت کی جگہ اگر کوئی اسلامی حکومت ہوتی اور ایسی حکومت ہوتی جو بجائے بگاڑ کے بناؤ کے کام کر رہی ہوتی، تو لوگ کتنے نہ صرف دعائیں دے رہے ہوتے اور لوگ اس میں ان کی باتوں سے، ان کے کاموں سے ہم آہنگ ہوتے اور اس سے متفق ہوتے۔ اور ایسا ہی ہے، حکومت کے بغیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو صرف نماز پڑھوانے، روزے رکھوانے، حج اور عمرے کروانے، لباس، داڑھی اور نکاح کروانے اور فلاں کروانے، اور کیا کہتے ہیں حیض اور اس کے مسئلے بتانے، اور جو ہے نکاح اور طلاق کے باتوں کو وضاحت کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اس زمین پر اللہ کی پسند کے اس نظام کو نافذ کرنے کے لیے اپنی زندگی کھپائی، لگائی، بلکہ اس میں پتھر بھی کھائے، اس میں تیر بھی کھائے، اس میں زنجیریں جو ہے آپ کے گال میں دھس گئیں جس کے کھینچنے سے خون کے فوارے بھی نکلے، غشی کھا کے بھی آپ گرے۔ غرض یہ کہ یہ سب کچھ کرتے رہے باوجود اس کے کہ آپ کی پشت پر اللہ کی رات ڈائریکٹ نگرانی۔ اللہ چاہتا تو چٹکی بجاتے یہ کام کروا دیتا، لیکن اللہ نے ایسی غیر فطری اور ان نیچرل کسی پروسیجر کو نہیں پسند کیا، بلکہ اپنے انبیاء کو وہ بھیجتا ہے، لوگوں کے درمیان وہ دعوت دیتے ہیں، جو لوگ ان کی بات سے متفق ہو جاتے ہیں اس دعوت پر وہ لبیک کہتے ہیں، وہ ان کے معاون، مددگار، ساتھی اور انصار ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ان ساتھیوں کو لے کر نبی اس نظام کو جو اللہ چاہتا ہے زمین پر اسے نافذ کرنے کا۔ حکومت اگر اقتدار پہ مل جائے انسانوں کو تو آپ غور کیجئے کیا نہیں ہو سکتا۔ یعنی اب جیسا مولانا نے کہا کہ بگاڑ کی جگہ اگر کوئی بناؤ کا کام کرے تو آپ یقین مانو نہ جانے کیسے کیسے لوگ ان سے متفق ہو جائیں، ہم وہ رکھیں۔ ایک ایجوکیشن پالیسی اچھی رکھنے پر یا ایک کچھ تھوڑی سی اختیارات کے کمی کے باوجود دلی کی حکومت کچھ کر رہی ہے، کچھ لائٹ کا بل ادا کر دیا، پانی کو معاف کر دیا، پورے ہندوستان میں اس کے ایجوکیشن سسٹم اور ان دو کاموں کے لیے واہواہی ہو رہی ہے۔ آپ سوچیے اگر ہندوستان بھر میں یہ کام ہوتا ہے تو کتنا۔ اسی طرح اس تحریک اسلامی کے کاموں میں یہ بات شامل ہے کہ جب تک یہ نظام جب تک نہیں برپا ہوگا، ابھی وہ مقاصد قرارداد مقاصد کا ذکر ہے کیونکہ وہاں پڑوسی ملک کی بات ہے یہ، کہ وہاں جو ہے اس سے پہلے یہ پاسبلٹی تھی کہ وہ لوگ بھی جو ہے اسی طرح جیسے انڈین یونین آف کیا کہتے ہیں ڈیموکریسی کے حوالے سے ہوتا ہے، لیکن وہاں قرارداد مقاصد آ کر جو ہے اسلام کی بالادستی کو انہوں نے ایکسیپٹ کیا۔ یہ بہت بڑا کام تھا جس میں مولانا مودودی علیہ رحمہ کا بہت بڑا رول ہے۔ اللہ کرے کہ ہم سب کو ان باتوں کو سمجھنے اور اس نظام حکومت کی حیثیت سے نافذ کرنے کا اور دیکھنے کا موقع اپنی زندگی میں مل جائے۔ الہ العالمین، ہم تجھ سے دعا گو ہیں کہ ہماری خطاؤں کو درگزر کر گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کی مغفرت کرتے، ہم سب سے تو راضی ہو جائے، ہم تجھ سے راضی ہیں۔ الہ العالمین، ہم میں اتحاد و اتفاق پیدا فرما، ہماری کوتاہیوں کو درگزر کر گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ ہم سب سے تو راضی ہو جا، تو ہم تجھ سے راضی ہیں۔ الہ العالمین، ہمیں اپنے رحمان والے بندے بنا لے
جن کی آنکھوں کو ان کی بیویوں اور ان کے بچوں سے ٹھنڈک پہنچتی ہو۔ اے اللہ ہم سب کو متقیوں کا امام بنا دے۔ اے الہ العالمین ہم ان مخلصین میں سے ہو جائیں جن پر نہ شیطان کے حربے چلتے ہوں اور جو نہ نفس کی شرارتیں انہیں بے چین کر سکتی ہیں، وہ نفس کی شرارتوں پر قابو پانے والے بنا دے۔ اے الہ العالمین ہماری تمام دلی جائز حاجات کو قبول فرما، جن لوگوں نے دعاؤں کی درخواستیں کی اللہ ان سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو مرحومین گزرے ہیں اللہ ان سب کی مغفرتیں فرما دے، زندوں کی، جوانوں کی، بچوں کی، بوڑھوں کی، عورتوں کی، سبھی کی مغفرت فرما دے اللہ ہماری تمام دلی جائز حاجات کو قبول فرما لے اور اس نشست کو اپنی جناب میں قبول فرما۔ اور آج ہمارا 171واں دن مکمل ہوا ہے۔ اللہ کرے کہ اس کے ذریعے سے ہم مزید تیرے دین کی باتوں کو پڑھنے، سننے، سیکھنے اور عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ ہم سے راضی ہو، ہم اللہ سے راضی ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔